الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المقدمہ جو کہ فن اصول حدیث میں ہے اسے پڑھیں گے، اور اس میں اصول حدیث میں استعمال ہونے والے کچھ اصطلاحات کو بیان کیے گئے ہیں، اسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اصول حدیث کسے کہتے ہیں؟ اصول حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں مختصراً کہ اصول حدیث یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر اور اس کی حیت کو جاننا، قول و فعل و تقریر کو جاننا، اور اس قول و فعل و تقریر کی حیت کیا ہے، شکل کیا ہے، اسے جاننا، اس کے سندوں کے ساتھ، سند کے ساتھ حضور کے قول و فعل و تقریر کو جاننا، اس کی حیت کو جاننا، اس کی شکل کو جاننا، اور جو روایت کر رہا ہے، روایت کرنے والا جو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس کی حالت کو جاننا، اس روایت کرنے والے کے بارے میں اس میں عدل و ضبط وغیرہ ہے یا نہیں ہے، اسے جاننا، یہ علم حدیث میں، علم اصول حدیث میں اسے سیکھا جاتا ہے، اسے علم حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی جس علم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر اور اس کے اسانید اور اس کے روات کو جانا جاتا ہے، اس کے روات کے احوال کو جانا جاتا ہے، اسے علم اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع سند اور متن ہے۔ علم اصول حدیث کا موضوع سند اور متن ہے۔ یعنی سند کہتے ہیں جو راویوں کا سلسلہ رہتا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں سے فلاں نے فلاں سے سنا، ان سے اس نے سنا، ان سے اس نے سنا، یہ سند کہلاتا ہے۔ اور جو اصل فرمان ہوتا ہے حضور پاک کا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ اصول حدیث سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علم اصول حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ اصول حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کی وجہ سے، اس علم کے ذریعے سے صحیح اور مقبول حدیث کو ہم پہچان سکتے ہیں، کون حدیث مقبول ہے، کون مردود ہے، اسے ہم جان سکتے ہیں، کون حدیث حسن ہے، کون صحیح ہے، اسے جان سکتے ہیں، کون حدیث ضعیف ہے، کون حسن ہے، اسے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے۔ اور علم اصول حدیث کی غرض کیا ہے؟ علم اصول حدیث کو کیوں سیکھا جاتا ہے؟ اس کی غرض احادیث کو جھوٹ اور جھوٹ گڑھنے وغیرہ سے بچانا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں گڑھ کر کے احادیث میں ملانا چاہتے تھے اور بعض نے ملا بھی دیا تھا۔ علم اصول حدیث کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کو جھوٹ بات گڑھنے سے، جھوٹی بات گڑھ کے اس میں ملانے سے بچایا جائے، محفوظ کیا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی، کچھ لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو سب بری ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرتا تو پھر سب گنہگار ہوں گے۔ یعنی یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اتناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ یہ مقدمہ ہے علم حدیث کے بعض اصطلاحات کے بیان میں۔
علم حدیث میں استعمال ہونے والے جو اصطلاحات ہیں ان میں سے بعض کو بیان کرنے میں، ان کے بعض کے بیان میں یہ مقدمہ ہے، اس میں سے جس میں مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اتناب، اور یہ وہ ہے جس میں اس کتاب کی شرح میں اکتفا کیا گیا ہے تطویل اور اتناب کے بغیر، لمبا کیے بغیر، تطویل کیے بغیر اس کتاب کی شرح میں اکتفا کیا ہے۔ الفصل الاول فی تعریف الحدیث و انواعہ و تعریف مصطلح الحدیث۔ پہلی فصل حدیث کی تعریف اور اس کی اقسام کے بیان میں۔ پہلی فصل الفصل الاول فی تعریف الحدیث و انواعہ، پہلی فصل حدیث کی تعریف اور اس کے انواع یعنی اس کے اقسام کے بیان میں ہے، و تعریف مصطلح الحدیث، اور حدیث کے اصطلاح کی تعریف میں، مصطلح حدیث کی تعریف میں ہے۔ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ۔ جان لیجئے کہ جمہور محدثین کی اصطلاح میں، جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ لفظ حدیث کا اطلاق نبی مکرم شفیع معظم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر پر کیا جاتا ہے۔ لفظ حدیث کا استعمال یہاں پہ ایک لفظ آیا تقریر۔ حدیث وہ ہے، حدیث کا لفظ جمہور محدثین کی اصطلاح میں نبی مکرم شفیع معظم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریر پر کیا جاتا ہے۔ تو تقریر ہے کیا؟ تقریر کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، تو اس کو خود مصنف بیان کر رہے ہیں۔ ومعنى التقرير أنه فعل أحد أو قال شيئا في حضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينهى عن ذلك بل سكت وقرر۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرے، انه فعل احد کہ ایک شخص نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی کام کیا، او قال شيئا في حضرته صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی نے کوئی بات کہی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، کسی نے کوئی بات کہی، ولم ينکرہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے انکار نہ کیا، ولم ینہا عن ذالک، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام سے، اس قول سے اسے منع بھی نہیں کیا، بل سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے، وقررا، اور اسے ثابت رکھا۔ اس کا معنی ہے تقریر، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، اسے منع نہ کیا، تو یہ ہے تقریر۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، اور اسی طرح جس طرح نبی مکرم شفیع معظم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح صحابی کے قول پر، ان کے تقریر پر، ان کے فعل پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے، صحابی وہ مرد مومن ہے، صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، جو نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا اور ایمان کی حالت میں وہ فوت کیا، وہ صحابی کہلاتا ہے اصطلاح میں۔ اگرچہ اس کے درمیان یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب وہ ایمان سے ملا تھا اور جب وفات کیا
تو ان کے درمیان اگرچہ ردت حائل ہو گئی ہو، یعنی اگرچہ اس کے درمیان کوئی شخص مرتد ہو گیا ہو، مرتد ہونے سے درمیان میں صحابی ہونے سے کوئی چیز معنی نہیں ہوگی، بیچ میں مرتد ہو جانا انہیں صحابیت کی تعریف سے نہیں نکالے گا۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِي وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اسی طرح حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے صحابی کے قول اور صحابی کے فعل اور صحابی کے تقریر پر۔ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اور اسی طرح تابعی کے قول پر، تابعی کے فعل پر اور تابعی کے تقریر پر بھی حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تابعی جو کام کریں، تابعی جو فرمائیں، یا تابعی کے پاس جو ہو اسے بھی تقریر، اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہوتے ہیں جو صحابی سے ایمان کی حالت میں ملیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ جو صحابی سے ملیں، اس میں ایک شرط نہیں لگائی جاتی کہ یہ ملنے کے وقت، جب وہ ملے صحابی سے اس وقت یہ مسلمان ہوں، بلکہ اگر وہ بعد میں بھی اسلام لے آئے ہوں، یعنی کوئی ایسے شخص ہوں جو کسی صحابی سے ملے ہوں اور جب وہ ملے ہوں اس وقت وہ مسلمان نہ ہوئے ہوں بلکہ بعد میں اسلام لے آئے ہوں، تب بھی انہیں تابعی کہا جائے گا، تب بھی ان پر تابعی کا اطلاق ہوگا۔ تابعی وہ ہیں، کہا تعریف تو اس طرح ہی کی جائے گی کہ تابعی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں صحابی سے ملیں اور ایمان کی حالت میں ان کا وفات ہوا ہو۔ اب یہاں سے حدیث کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں۔ حدیث کی آپ یہ سمجھ لیں کل اس اعتبار سے ماخذ و مصدر کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف، نمبر 3 مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث ہے جس کی انتہا نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو، یعنی جس حدیث کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہو۔ اور موقوف وہ حدیث ہے جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو، اور مقطوع وہ حدیث ہے جس کی نسبت تابعی کی طرف کی گئی ہو۔ دیکھیں ہر ایک کی تعریف آ رہی ہے۔ المرفوع فما انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له المرفوع۔ مرفوع تو جو نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منتہی ہو، جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ختم ہو، اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ مرفوع یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، صرفی اعتبار سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مرفوع کا معنی ہوتا ہے اٹھا لینا، یعنی رکھنے کا ضد، وضع کا ضد رفع ہے، یعنی اٹھا لینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس حدیث کی نسبت کی جاتی ہے اسے مرفوع حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام بلند کی وجہ سے، بلند مقام کی وجہ سے اسے مرفوع کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، رفیع، آپ کا مقام ارفع ہے، سب سے بلند ہے، اسی وجہ سے آپ کی طرف جس حدیث کی نسبت کی جاتی ہے اسے بھی مرفوع کہا جاتا ہے۔ مرفوع جو مصنف نے کہا مرفوع وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ختم ہو، یعنی جس کی اضافت، جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس کی اضافت کی گئی ہے، جس کی نسبت کی گئی ہے، وہ مرفوع کہلائے گا۔ اب جس کی اضافت کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ قول بھی ہو سکتا ہے، وہ تقریر بھی ہو سکتا ہے، یا وہ صفت بھی ہو سکتا ہے، وصف بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرفوع کی 4 قسمیں ہیں: مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری، مرفوع وصفی۔ مرفوع قولی جیسا کہ کوئی صحابی یا صحابی کے علاوہ کوئی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو یہ مرفوع قولی ہے، کیونکہ
یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک قول کی نسبت کی جا رہی ہے، ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے یہ مرفوع قولی ہوا۔ مرفوع فعلی جیسا کہ کوئی صحابی یا صحابی کے علاوہ کوئی اور کہے فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا، نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، کیونکہ یہاں پہ ایک فعل کی، ایک کام کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے اسے مرفوع فعلی کہیں گے۔ مرفوع تو اس لیے کہیں گے کیونکہ حضور کی طرف نسبت ہے، فعلی اس لیے کہ کام کی نسبت ہے، ایک کام کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے مرفوع فعلی کہیں گے۔ مرفوع تقریری مثلا کوئی شخص کہے، کوئی صحابی ہوں یا صحابی کے علاوہ ہوں، وہ کہیں کہ فعل بحضرۃ النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فلانا ایک کام کیا یا اس طرح کیا گیا، نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کیا گیا یا کسی نے اس طرح کیا، صحابی کہے یا کوئی اور بھی کہے تو اسے مرفوع تقریری کہیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انکار کو روایت نہ کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ یہ کام نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع بھی نہ کیا، یعنی اسے آپ بس اتنا کہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ کام کیا گیا، لیکن اگر کوئی اس طرح کہے کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا یا فلاں شخص نے یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے روک دیا، اسے منع کیا کہ ایسا مت کر، اگر کوئی ایسا کہے تو یہ مرفوع نہیں ہوگا، یہ مرفوع نہیں ہوگا، مرفوع تقریری نہیں کہلائے گا۔ مرفوع تقریری تبھی ہوگا جب کہ کسی کام کی نسبت حضور کی طرف کی گئی ہو اور اس میں منع وارد نہ ہوا ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے نہ روکے ہوں، تب یہ مرفوع تقریری کہلائے گا۔ مرفوع وصفی، اس کی مثال جیسے کوئی صحابی یا کوئی اور کہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ مرفوع ہے، نیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک وصف کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اچھے اخلاق والے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ وصف ہے، اس لیے یہ مرفوع وصفی کہلائے گا۔ حاصل کلام مرفوع کی 4 قسمیں ہیں، مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری، مرفوع وصفی۔ موقوف، الموقوف ما انتہا الی الصحابی یقال له الموقوف، جس کی انتہا صحابی پر ہو، جو صحابی پر ختم ہو، تو اسے موقوف کہا جاتا ہے۔ موقوف بھی یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ وقفہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اصطلاح میں مرفوع موقوف اسے کہتے ہیں، اصطلاح میں حدیث موقوف اسے کہتے ہیں جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو، جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی اسے موقوف کہتے ہیں۔ اور موقوف کی 3 قسمیں ہیں، موقوف قولی، موقوف فعلی، موقوف تقریری۔ موقوف قولی جیسے کسی صحابی کے قول کو نقل کیا جائے کہ کسی صحابی نے ایسا کہا، جیسا کہ یہ کہا جائے کہ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، ایسا کہا، کسی صحابی کے قول کو بیان کیا جائے کہ فلاں صحابی نے ایسا کہا، تو یہ موقوف قولی ہوگا۔ موقوف تو اس وجہ سے کہ اس کی نسبت صحابی کی طرف ہے، اور قولی اس وجہ سے کہ یہاں پہ قول کی نسبت کی جا رہی ہے کہ صحابی نے ایسا کہا، قول کی نسبت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے موقوف قولی۔ موقوف فعلی، کسی صحابی کی طرف کوئی فعل کی نسبت کی جائے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، جیسا کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ وَأَمَّا ابن العباس فَهُوَ مُتَيَمِّمٌ،
تو رہے ابن عباس تو وہ تو تیمم کرنے والے تھے. امام بخاری ہے ابن عباس کو تیمم کرنے والا، یعنی تیمم کرنے والا بتا رہے ہیں، تیمم کے فعل کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ موقوف فعلی. موقوف تو اس وجہ سے کہ صحابی کی طرف نسبت ہے، فعلی اس وجہ سے کہ نسبت فعل کی جا رہی ہے. یہاں پہ نسبت فعل کی جا رہی ہے، اس لیے موقوف فعلی. اور موقوف تقریری اس طرح کہا جائے، کوئی کہے کہ میں فلاں صحابی کے پاس تابعی ہوں، یا تابعی کہیں کہ میں فلاں صحابی کے پاس اس طرح کیا اور انہوں نے مجھ پہ منع بھی نہیں کیا، یا پھر کوئی اس طرح کہے کہ صحابی کے پاس یہ کام کس نے کیا اور انہوں نے منع نہیں کیا، تو یہ تقریر موقوف تقریری کہلائے گا. موقوف اس لیے کہ صحابی تک نسبت ہے، اور تقریری اس وجہ سے کہ یہاں پہ تقریر کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے موقوف تقریری. دیکھیں، الموقوف ما انتہا الی الصحابی یقال له الموقوف. موقوف وہ ہے جس کی انتہا صحابی پر ہو، اسے موقوف کہا جاتا ہے. جس کی انتہا صحابی پر ہو اسے موقوف کہا جاتا ہے. کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسے ثابت رکھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے. او عن ابن عباس موقوفاً، ایسا اس طرح کہا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، تو اس سے بھی موقوف ہونا سمجھا جائے گا. او موقوف علی ابن عباس، یا یہ کہا جائے کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس پر، تو اس سے بھی حدیث کا موقوف ہونا سمجھا جائے گا، یعنی یہ حدیث کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہے، نبی کی طرف نہیں کی گئی ہے. المقطوع ما انتہا الی التابعی یقال له مقطوع، جس کی انتہا تابعی کی طرف ہو، تابعی پر ہو، اسے مقطوع کہا جاتا ہے. مقطوع بھی یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ قطع سے بنا ہے. قطع جو کہ ملنے کا ضد ہے، قطع یعنی جدا ہونا، جو کہ ملنے کا ضد ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں، مقطوع قولی اور مقطوع فعلی. مقطوع قولی یعنی کسی صحابی کے قول کو نقل کیا جائے کہ فلاں صحابی، کسی تابعی کے قول کو نقل کیا جائے، کیونکہ مقطوع کسے کہتے ہیں؟ جس کی انتہا تابعی پر ہو، تابعی کی طرف جس کی انتہا ہو. اور اگر تابعی کوئی بات کہے، تابعی کوئی قول کرے، تو اس کو کہیں گے یہ مقطوع قولی ہے. مقطوع اس وجہ سے کہ یہ تابعی پر ختم ہو رہا ہے، اس کی نسبت تابعی کی طرف کی گئی ہے. اور قولی اس وجہ سے کہ یہاں جو نسبت کی گئی ہے وہ قول کی گئی ہے. جیسا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی بدعت اس پر ہے. اسی طرح مقطوع فعلی کہیں گے اسے کہ کسی فعل کی نسبت تابعی کی طرف اگر کی گئی ہو کہ فلاں تابعی نے ایسا کیا، فلاں تابعی نے ایسا کیا، ویسا کیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ مقطوع فعلی. کیونکہ یہاں فعل کی نسبت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے اسے مقطوع کہیں گے، مقطوع فعلی کہیں گے. مقطوع اس وجہ سے کہ یہ تابعی کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، فعلی اس وجہ سے کہ فعل کی نسبت کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ حدیث اور اثر کے درمیان فرق ہے یا فرق نہیں ہے، یا دونوں ایک ہے، اس بارے میں بتلا رہے ہیں. الحدیث والاثر، حدیث اور اثر. وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف. بعض اصحاب حدیث نے، بعض محدثین نے مرفوع اور موقوف کے ساتھ حدیث کو خاص کیا ہے، یعنی جس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو یا صحابی کی طرف کی گئی ہو، بعض محدثین بس اسی کو ہی حدیث کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت نبی کی طرف ہو یا صحابی کی طرف، اسے حدیث کہتے ہیں. اس لیے کہ مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے. بعض محدثین نے وقد خصص بعضهم الحديث بالمرفوع والموقوف اذا المقطوع يقال له اثر، اور
بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے مرفوع اور موقوف کے ساتھ، اس لیے کہ مقطوع کو کہا جاتا ہے اثر، مقطوع کے لیے اثر کہا جاتا ہے۔ اثر کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا بقیہ حصہ، یعنی کسی شے کا جو اثر وغیرہ باقی رہ جاتا ہے اسے اثر کہتے ہیں۔ یہاں پہ اثر اصطلاحاً دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اثر سے مراد دو معنی ہوتا ہے۔ ایک تو یہی کہا جاتا ہے کہ اثر اور حدیث دونوں برابر ہیں، اثر یہ حدیث کا مترادف ہے، اثر یہ حدیث کا مرادف ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، یعنی جس کی نسبت صحابی اور تابعین کی طرف کی گئی ہو اسے اثر کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس کی نسبت تابعی اور صحابی کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ فعل ہو یا قول ہو، اسے اثر کہا جاتا ہے۔ الحاصل یہ کہ اثر کے بارے میں دو قول ہے، اثر کی دو طرح تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ اثر یہ حدیث کے مرادف ہے، دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کی نسبت صحابی کی طرف یا تابعی کی طرف ہو اسے اثر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں مثلا میں دیکھیں وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف اذا المقطوع يقال له اثر، اور بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے مرفوع اور موقوف کے ساتھ، اس لیے کہ مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے۔ وقد یطلق الاثر على المرفوع ايضا، اور کبھی اثر کا اطلاق کیا جاتا ہے مرفوع پر بھی، کبھی کبھی مرفوع پر بھی اثر کا اطلاق ہو جاتا ہے، مرفوع کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی جس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے اس کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال سے بتلا رہے ہیں، کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے الادویۃ الماثورۃ لما جاء من الادویۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کہا جاتا ہے ادویہ معصورہ، دعائے معصورہ، الادویۃ معصورۃ، دعائے معصورہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے اس کو جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آئی ہیں، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو دعائیں نبی پاک سے منقول ہیں کبھی انہیں دعائے معصورہ کہہ دیا جاتا ہے، ادعیہ معصورہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ ان دعاؤں کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے تو یہ مرفوع ہوئے، جو یہاں پہ مرفوع پر اثر کا اطلاق کیا جا رہا ہے، معصورہ یہ اثر سے ہی بنا ہے۔ وَتَحَاوِي سَمَّى كِتَابَهُ الْمُشْتَمِلَ عَلَى بَيَانِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَآثَارِ الصُّحَابَةِ بِشَرْحِ مَعَانِي الْآثَار، اور امام طحاوی جن کا نام احمد بن محمد ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جو کہ احادیث نبویہ اور صحابہ کے آثار کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کے بیان میں ان کی جو کتاب مشتمل ہے، انہوں نے اس کا نام شرح معانی الآثار رکھا۔ ان کی کتاب جس میں احادیث نبویہ کو بیان کیا گیا ہے اور صحابی کے آثار کو بیان کیا گیا ہے، امام طحاوی نے اس کا نام کیا رکھا؟ شرح معانی الآثار۔ تو یہاں پہ لفظ آثار، شرح معانی الآثار کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اثر کا اطلاق کر رہے ہیں مرفوع پر بھی، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وقال السخاوی، امام سخاوی فرماتے ہیں، یعنی شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن محمد سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، ان للطبرانی کتابا مسمی بتہذیب الآثار مع انہ مخصوص بالمرفوع۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ امام طبرانی کی ایک کتاب ہے جو موسوم ہے تہذیب الآثار کے نام سے، جس کا نام تہذیب الآثار ہے، جو تہذیب الآثار کے نام سے موسوم ہے، باوجود اس کے کہ وہ خاص ہے مرفوع کے ساتھ، یعنی اس میں خاص طور پر مرفوع احادیث کو بیان کیا گیا ہے، باوجود اس میں مرفوع کو بیان کیے جانے کے اس کا نام کیا ہے؟ تہذیب الآثار۔
وما ذکر فیہ من الموقوف فبطریق التتبع بطریق التبعی والتتفل، اور اس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے، طبرانی نے جو اس کتاب میں موقوف وغیرہ کو بیان کیا ہے، یہ بالطبعہ، طبعہ اور تفتل کے طریقے پر اسے ذکر کیا ہے۔ یعنی انہوں نے جو کتاب ہے تہذیب الآثار، اس میں صراحتاً اس میں بالاصالت حدیث مرفوع کو بیان کیا ہے، اور حدیث مرفوع کے طبقہ میں، حدیث مرفوع کے تحت انہوں نے موقوف کو بھی بیان کیا ہے۔ یعنی اس میں بھی کچھ موقوف حدیثیں ہیں، مگر وہ کسی کے حدیث کے طبقہ میں ہیں، حدیث مرفوع کے طبقہ میں ہیں۔ یہاں سے پھر خبر اور حدیث کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس کو بتلانے لگے ہیں۔ الخبر والحدیث، خبر اور حدیث۔ والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد، خبر اور حدیث مشہور قول کے مطابق، مشہور قول میں ایک معنی میں ہیں، یا پھر یہ کہہ لو خبر اور حدیث ایک معنی میں مشہور ہیں، ایک معنی میں مشہور ہیں۔ وبعضهم خص الحدیث بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین، اور بعض نے خاص کیا ہے، محدثین میں سے بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور تابعین اعظام کی طرف سے آیا ہو، جو ان سے منقول ہو، اس کے ساتھ بعض نے حدیث کو خاص کیا ہے۔ جو روایت نبی سے آئی ہو، یا کسی صحابی سے ہو، یا کسی تابعی سے ہو، بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے حدیث کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے۔ والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ، اور خبر کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ جو بادشاہوں اور سلاطین کے تعلق سے آئے ہوں، جو ان سے منقول ہوں، اور جو ماضی کے بارے میں کوئی باتیں منقول ہوں، انہوں نے اس کے ساتھ خبر کو خاص کیا ہے۔ یعنی خبر کو خاص کیا ہے بادشاہوں کے جو اقوال ہیں، بادشاہوں سے جو چیزیں منقول ہیں ان کے ساتھ، اور ماضی کے جو واقعات وغیرہ ہیں اس کے ساتھ بعض محدثین نے خبر کو خاص کیا ہے، یعنی اسے خبر کہتے ہیں وہ لوگ۔ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنِ اشْتَغَلَ بِالسُنَّةِ مُحَدِّثٌ وَلِمَنِ اشْتَغَلَ بِالتَّوَارِيخِ اخباری۔ اسی وجہ سے وہ بتلا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو جو شخص سنت نبوی یعنی احادیث کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، احادیث میں مشغول ہوتا ہے، اسے محدث کہتا ہے۔ جو شخص احادیث کو روایت کرتا ہے، اسے بیان کرتا ہے، احادیث سنتا ہے، احادیث میں مشغول ہوتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں۔ اور جو شخص تاریخ میں مشغول ہوتا ہے، تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے، بادشاہوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اسے اخباری کہتے ہیں۔ اب یہاں سے رفع کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ رفع کے دراصل دو قسم ہیں، اولاً صریح اور حکمی، رفع صریح اور رفع حکمی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تین صورتیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ یعنی رفع قولی صریح، رفع فعلی صریح، رفع تقریری صریح۔ اسی طرح رفع قولی حکمی، رفع فعلی حکمی، رفع تقریری حکمی۔ دیکھیں ہر ایک کی تعریف آ رہی ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والرفع قسمان، رفع دو قسموں پر ہے، رفع کی دو قسمیں ہیں، قد یکون صریحا وقد یکون حکما۔ رفع کبھی صریحی ہوتا ہے، صراحتاً ہوتا ہے، اور کبھی رفع حکماً ہوتا ہے۔ القولی الصریح، رفع جہاں پہ قولی اور صریح ہو، قولی صریح۔ اما صریحاً ففی القولی، تو رفع کا صریحی ہونا تو رہا
صریحی رفع قول میں قول میں صریحی رفع کا قول صحابی، جیسا کہ صحابی کا قول میں صراحتاً رفع جیسا کہ صحابی کا قول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، کسی صحابی کا یہ کہنا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا، یا او کا قولہ ای صحابی و قول غیرہ، یا صحابی یا ان کے علاوہ کسی کا کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم شفیع معظم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح فرمایا، یہ کہنا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، یا صحابہ یا صحابہ کے علاوہ کسی کا یہ کہنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، یا اس طرح کہنا کہ نبی مکرم شفیع معظم شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ اس طرح فرماتے ہیں، اس طرح کہنا۔ یہ تینوں صورتیں، کیا کہنا کہ صحابی کا یہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ایک، یا پھر صحابی یا صحابی کے علاوہ کوئی کہے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس طرح فرمایا، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ کہ اس طرح کوئی کہے کہ نبی رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں۔ تو یہ تینوں صورت میں یہاں جو رفع ہوگا، رفع صراحتاً ہوگا، رفع صریح ہوگا قول میں، رفع صریح قول میں ہوگا یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ رفع تو اس لیے اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، اور صراحتاً اس لیے کیونکہ صراحتاً بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی نے اس طرح فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا، آپ سے روایت ہے کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں۔ یہ صراحتاً جو رفع کیا جا رہا ہے یہ صراحتاً ہے، اس لیے یہ صریح، اور کیونکہ یہاں جو نسبت کی جا رہی ہے نبی کی طرف وہ قول کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے یہاں پہ جو رفع ہے وہ قول میں رفع ہے۔ الفعل الصریح، رفع جو فعل میں ہو، فعل صریح، وفی الفعل، اور رفع صراحتاً رفع صریح فعل میں كقول الصحابی، جیسا کہ صحابی کا قول، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، او عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، او عن الصحابی او غیرہ مرفوعا او رفعہ انہ فعل کذا۔ جیسا کہ فعل میں صراحتاً رفع، جیسا کہ صحابی کا قول، صحابی کا یہ کہنا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، یا یہ کہنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، یا صحابی سے روایت ہے یا کسی صحابی کے علاوہ کسی اور سے مرفوعاً روایت ہے، یا صحابی نے اسے مرفوع کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ ان طریقوں سے اگر بیان کیا گیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اس طرح کیا کرتے تھے، یا یہ کہا جائے کہ صحابی سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، تو یہاں پہ اس کو کہا جائے گا، یہاں پہ جو رفع ہے یہ رفع صریحی ہے اور فعل میں رفع ہے، یعنی یہ حدیث کو کہا جائے گا حدیث مرفوع صریح اور فعلی، مرفوع صریح فعلی۔ مرفوع تو اس لیے کہ اس کی نسبت نبی کی طرف ہے، اور کیونکہ صراحتاً ہے اس لیے صریح، کیونکہ فعل کی نسبت کی گئی ہے، یہاں پہ جو نسبت کی گئی ہے نبی مکرم کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، تو اس لیے یہ مرفوع فعلی ہے، یعنی یہاں پہ جو رفع ہے یہ فعل میں ہے۔ التقریر الصریح، تقریر الصریح، وفی تقریری، اور صراحتاً رفع تقریر میں، ان یقول الصحابی او غیرہ،
یہ ہے کہ صحابی یا اس کے علاوہ کوئی اور یہ کہے، تقریر میں صراحتاً رفع، تقریر میں صریحاً رفع یہ ہے کہ صحابی یا اس کے علاوہ کوئی کہے فقال فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کیا کہے کہ فلاں نے یا کوئی ایک نے، کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضر موجودگی میں اس طرح کیا۔ صحابی یا اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص نے یا کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انکار کو ذکر نہ کرے، تو یہاں پہ یہ مرفوع تقریر میں مرفوع ہوگا۔ یہاں پہ جو رفع ہوگا یہ تقریر میں ہوگا، کیونکہ اس کی نسبت حضور پاک کی طرف کی گئی ہے، تو یہ مرفوع ہوگا۔ صراحتاً ہے اس لیے صریح، اور تقریر میں کی گئی ہے، تقریر کی اضافت نبی کی طرف کی گئی ہے، تو یہ تقریری ہوگا، مرفوع صریح تقریری۔ اب یہاں سے حکمی کو بیان کرنے لگے ہیں، جہاں پہ رفع حکمی ہوتا ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ القول الحکمی، قولی حکمی، حدیث مرفوع قولی حکمی۔ اما حکمن رہا رفع کا حکمی طور پر ہونا، فکل اخبار الصحابی الذی لم یخبر عن الکتب المتقدمۃ لا مجال فیہ للاجتہاد عن الاحوال الماضیہ، جیسا کہ کسی اس ایسے صحابی سے روایت ہونا، یعنی حکمن قول میں رفع ہونا، صراحتاً نہیں، حکمی طور پر قول میں رفع ہونا، جیسا کہ کسی ایسے صحابی کا خبر دینا، کا اخباری صحابی الذی، کسی ایسے صحابی کا خبر دینا جو گزشتہ کتابوں کے تعلق سے خبر نہ دیتے ہوں، گزشتہ کتابوں کے بارے میں جو خبر نہ دیتے ہوں، کا اخباری صحابی الذی لم یخبر عن الکتب المتقدمۃ، ایسے صحابی کا خبر دینا جو گزشتہ کتابوں کے بارے میں خبر نہ دیتے ہوں، ما لا مجال فیہ للاجتہاد، اس چیز کی خبر دینا جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، جس میں اجتہاد نہ کیا جا سکتا ہو، کسی ایسے صحابی کا جو گزشتہ کتابوں کے تعلق سے بیان نہ کرتے ہوں، اس تعلق سے خبر نہ دیتے ہوں، ان کا ایسی بات کی خبر دینا، ایسی خبر دینا جس میں اجتہاد کا مجال نہ ہو، جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، عن الاحوال الماضیہ، یعنی احوال ماضیہ میں سے اجتہاد کا دخل نہ ہو، احوال ماضیہ میں سے جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، کل اخبار الانبیاء، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا خبر دینا، اول آتیہ، یا آنے والی کسی چیز کا خبر دینا، آنے والے کسی واقعہ کا خبر دینا کہ فلاں دن یا فلاں وقت میں یا قیامت کے قریب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یا کسی حادثے کا خبر دینا۔ اول آتیہ کل ملاحمی والفتنی، جیسا آنے والے کسی چیز کا خبر دینا، یعنی کسی مصیبت کا خبر دینا، کسی مصیبت کے بارے میں خبر دینا، او الفتنی، یا فتنے کے بارے میں خبر دینا، او احوالی یوم القیامہ، یا یوم قیامت کے دن کے حالانکیوں کے بارے میں خبر دینا، یعنی ایسے کوئی صحابی ہیں جو گزشتہ کتابوں کے تعلق سے خبر نہیں دیتے، اور وہ ایسی خبر دے رہے ہیں جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے، ماضی کے احوال میں سے جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسا کہ کسی انبیاء کے بارے میں خبر دینا، انبیاء کے تعلق سے خبر دینا، یا اس طرح خبر دینا، یعنی ماضی کے تعلق سے خبر دینا سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے ایسے صحابی ہیں جو گزشتہ کتابوں کے تعلق سے خبر نہ دیتے ہوں، اور وہ ایسی خبر دیں جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، جیسا کہ ماضی کے بارے میں خبر دینا، یعنی ماضی کے جو انبیاء کرام تھے ان کے بارے میں خبر دینا، کل اخبار الانبیاء، ماضی کے بارے میں خبر دینا یعنی گزشتہ جو انبیاء تھے ان کے بارے میں خبر دینا، یا آنے والی چیز کے بارے میں خبر دینا، یعنی آنے والے فتنے وغیرہ کے بارے میں، آنے والے مصیبت وغیرہ ہیں، مصائب وغیرہ ہیں، کون سے مصائب کب آنے والے ہیں اس کے بارے میں خبر دینا، یا پھر
قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں خبر دینا، یہ یہاں پہ جو خبر دینا ہوگا، کیونکہ صحابی جب یہ خبر دے رہے ہیں اور یہ گزشتہ کتابوں کے تعلق سے کبھی خبر نہیں دیتے، معلوم ہوا کہ یہ ضرور بھی ضرور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے، تبھی تو خبر دے رہے ہیں۔ ان کا ایسی بات کی خبر دینا جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے، گزشتہ انبیاء کے بارے میں خبر دینا، ارے گزشتہ انبیاء کے زمانے میں تھے کہاں جو خبر دے رہے ہیں؟ آنے والے کے تعلق سے خبر دینا کہ کب کیا ہوگا، ارے انہیں کیسے معلوم کب کیا ہوگا؟ تو ضروری طور پر یہ معلوم ہوا کہ ضرور بھی ضرور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ حکماً اس کو مرفوع کہتے ہیں، حکماً اس میں رفع کا قول کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عالم غیب تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم تھا کہ گزشتہ نبیوں میں سے کس کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دی گئی تھی کہ ہر ایک کے واقعات آپ کو بتلا دیے گئے تھے، نیز کب کیا واقعہ پیش آئے گا، کب کون سا فتنہ پیدا ہوگا، قیامت میں کس طرح کے ہولناکیاں ہوں گے، وہ سب آپ کو بتلا دیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خبر دینے سے صحابی خبر دیتے ہوں گے، یہ سمجھا جائے گا۔ دیکھیں ترجمہ دیکھیں، او حکمن یا رفع حکمن ہو کل اخبار الصحابی الذی لم یخبر عن الکتب المتقدمۃ، جیسا کہ اس صحابی کا خبر دینا جو گزشتہ کتابوں کے تعلق سے خبر نہ دیتے ہوں، ما لا مجال فیہ للاجتہاد، ایسی بات کی خبر دینا جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، عن الاحوال الماضیۃ، ماضی کے احوال میں سے، یعنی جو خبر دے رہے ہوں ماضی کے احوال کے بارے میں خبر دینا، کل اخبار الانبیاء یعنی انبیاء کے تعلق سے خبر دینا، او الآتیہ یا آنے والی کسی چیز کے بارے میں خبر دینا، کل ملاحمی والفتنی، جیسا کہ کسی مصائب وغیرہ کے بارے میں خبر دینا اور فتنوں کے بارے میں خبر دینا، وہ احوالی یوم القیامہ اور قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں خبر دینا، او عن ترتب ثواب مخصوص او عقاب مخصوص علی فعل، یا کسی کام پر مخصوص ثواب کے مرتب ہونے کے بارے میں خبر دینا، یا کسی فعل پر مخصوص عذاب کے مرتب ہونے کے بارے میں خبر دینا کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا۔ اس طرح اگر کوئی صحابی خبر دیں یا کوئی صحابی یہ کہیں کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اسے اتنا عذاب دیا جائے گا، اسے اتنا دن جہنم میں رکھا جائے گا، کوئی مخصوص عذاب کی خبر دینا کسی مخصوص فعل پر، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السِّمَاعَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو نہیں معلوم کر سکتے إِلَّا السِّمَاعَ عَنِ النَّبِي، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سن کر ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوں گے تبھی یہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پہ رفع کا حکم دیا حکمن۔ تو یہ کیونکہ یہاں پہ قول کی نسبت کی جا رہی ہے، وہ صحابی فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، اس لیے ہم اسے کیا کہیں گے، رفع، یہاں پہ حکمی طور پر رفع ہے اور قول میں رفع ہے، حکمی رفع جو کہ قول میں ہے، اس کو حدیث مرفوع حکمی قولی بھی کہہ سکتے ہیں۔ الفعلی الحکمی، فعلی حکمی، یعنی جہاں پہ رفع حکمن ہو اور کسی فعل میں ہو، او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا صحابی کوئی ایسا کام کریں جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، صحابی کوئی ایسا کام کریں جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، تو اس وقت ہم ان کے اس کام کو یہ کہیں گے کہ یہ ضرور بھی ضرور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہیں یہ حکم ملا ہوگا، یا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے ہوں گے۔ یہ سمجھو کہ اگر ایسا کام صحابی کریں جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے، اجتہاد کر کے اس طرح کا کام نہیں کیا جا سکتا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نبی کے حکم سے کر رہے ہیں، یہی سمجھا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے تبھی کر رہے ہیں، یہی سمجھا جائے گا۔ او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا صحابی ایسا کام کریں جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو، اجتہاد کا مجال نہ ہو۔ والتقریر الحکمی، اور تقریری حکمی، مرفوع تقریری حکمی، جہاں پہ رفع حکمی طور پر ہو تقریر میں،
او یخبرو او یخبر الصحابی بأنہم کانوا یفعلون کذا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی صحابی یہ خبر دے کہ وہ نبی مکرم شفیع معظم شافع امم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے، وہ یہ خبر دیں کہ ہم نبی پاک کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ صحابی جب یہ خبر دیں گے تو ان کے اس خبر دینے کو حکمی طور پر کہتے ہیں رفع کا حکم کیا جائے گا اس میں، کہ یہ حدیث مرفوع حکمی تقریری ہے، اس میں رفع کا حکم حکمی طور پر کیا جائے گا تقریر میں۔ کیوں؟ لأن الظاہر اطلاعہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ذالک، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام پر مطلع ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کام پر اطلاع ہوگا، کیونکہ آپ کے زمانے میں جب صحابی کر رہے ہیں ظاہر تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کام کی خبر ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ آپ کے زمانے میں آپ کے صحابہ کوئی کام کریں اور آپ اسے نہ جانیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو اس کی خبر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کو اس کی خبر ہوگی اور اب خاموش بھی رہے تو یہ تقریر ہی ہو گیا، تو کیونکہ اس کی نسبت حضور پاک کی طرف کی گئی ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، صراحتاً نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کیا گیا، بلکہ حکماً ہے یہاں پہ حکمی طور پر، کہ انہوں نے کہا ہم حضور کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح کیا کرتے تھے، اس طرح نہیں کہا انہوں نے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، اس لیے یہاں پہ حکمی طور پر اسے رفع کیا جاتا ہے، رفع کا قول کیا جاتا ہے۔ اور نزول الوحی بھی، اور وحی کا نازل ہونا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کوئی کام کرتے ہوں اور آپ اس پہ مطلع نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وحی نازل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی ہے۔ او یقولون من السنتی کذا، یا صحابہ یہ کہیں سنت میں سے اس طرح کرنا ہے، سنت میں سے یہ ہے، صحابہ اس طرح کہیں، تب بھی یہ تقریری ہوگا، مرفوع حکمی تقریری ہوگا، یعنی اس میں رفع تقریری طور پر ہوگا۔ لأن ظاہر ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ظاہر ہی ہے سنت یہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ظاہر یہی ہے کہ سنت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وقال بعضهم انه يحتمل سنت الصحابۃ و سنت الخلفاء الراشدین فإن سنت تطلق علیہ، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ احتمال سنت سے احتمال صحابہ اور خلفاء راشدین کے طریقے کا بھی ہے، یعنی یہ احتمال ہے کہ یہاں سنت سے مراد صحابہ کا طریقہ ہو، یہاں سنت سے مراد خلفاء راشدین کا طریقہ ہو۔ لأن سنت تطلق علیہ، اس لیے کہ سنت کا اطلاق صحابہ کے طریقے پر، خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحاصل یہ کہ ہم نے حدیث کی 3 قسمیں پڑھی، حدیث مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع وہ حدیث جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اور موقوف وہ حدیث جس کی نسبت صحابی کی طرف کی گئی ہو، مقطوع وہ حدیث جس کی نسبت تابعی کی طرف کی گئی ہو۔ پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث مرفوع کی 4 قسمیں ہیں، مرفوع قولی، فعلی، تقریری، وصفی، اور حدیث موقوف کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ حدیث موقوف کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری، اور حدیث مقطوع کی 2 قسمیں ہیں، قولی، فعلی۔ اور اس کے بعد آپ کو مصنف نے بتلایا تھا حدیث اور خبر کے درمیان کیا فرق ہے، حدیث اور اثر کے درمیان کیا فرق ہے۔ حدیث کے بعض نے حدیث کو خاص کیا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے جو چیزیں منقول ہو اس کے ساتھ، اور جو صحابہ سے منقول ہو اس کے ساتھ بعض نے حدیث کو خاص کیا ہے، اور جو تابعین یا اس کے علاوہ سے جو منقول ہو
ان کے پاس سے جو چیزیں آئی ہوں، جو باتیں آئی ہوں، انہیں اثر کہتے ہیں بعض محدثین، اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں میں ترادف کی نسبت ہے، یعنی ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ حدیث جو ہے خبر وہی ہیں۔ اس طرح آپ کو بتلایا تھا، یعنی یہ بتلایا تھا کہ دراصل اثر، یہ اثر دو چیزوں کا، اثر کی تعریف اصطلاح میں دو طرح کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ اثر وہی ہے جو حدیث ہے، اثر وہی ہے جو حدیث ہے۔ دوسری یہ کی جاتی ہے کہ اثر صحابی اور تابعی کے سے جو چیز منقول ہو اسے کہا جاتا ہے۔ اثر صحابی اور تابعی کے افعال و تقریر و فعل کو کہا جاتا ہے، اور حدیث نبی کے قول و فعل و تقریر کو کہا جاتا ہے دوسری۔ اور پھر خبر حدیث کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ حدیث وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے آئے۔ اس میں دراصل اصطلاح میں اس کی تین طرح تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تو یہی کہ حدیث اور اثر میں ترادف کی نسبت ہے، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، حدیث جو ہے اثر وہی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، حدیث وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے آئے، جو آپ سے منقول ہو وہ حدیث ہے، اور جو اس کے علاوہ سے آئے وہ خبر ہے۔ اور ایک قول یہ تھا کہ خبر عام ہے، حدیث خاص ہے، یعنی جو نبی پاک سے آئے وہ حدیث ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آئے اور اس کے علاوہ سے آئے وہ خبر ہے۔ اس طرح آپ کو میں نے بتلایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔